بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین، ایک سوال جو لوگوں کی طرف سے بہت زیادہ پوچھا جاتا ہے کہ ہم اپنی رزق میں، اپنی روزی میں کس طرح برکت پیدا کریں۔ ہمیں اپنے کاروبار میں، اپنے انکم میں، سیلری میں تنگی محسوس ہوتی ہے، گزارا نہیں ہو پاتا، اسی طرح ایک بے برکتی لگتی ہے، تو کیا کریں کہ ہماری روزی میں برکت پیدا ہو جائے؟ تو دیکھیں، یہاں سب سے پہلے ہم روزی میں، کاروبار میں برکت پیدا ہونے کا صحیح مطلب سیکھتے ہیں۔ کسی کے رزق میں برکت پیدا ہونے کا یہ مطلب نہیں ہوتا کہ اگر 30,000 سیلری ہے تو تب ہی برکت پیدا ہوگی کہ جب 1,30,000 روپے ہو جائے، بلکہ اگر کسی کے 30,000 سیلری ہے اور اس کا پورا مہینہ انہی 30,000 میں گزر جاتا ہے، اچھا گزارا ہو رہا ہے، سارے اخراجات اسی میں مکمل ہو جاتے ہیں، کوئی ایکسٹرا قرضے نہیں اٹھانے پڑتے، تو ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ اگرچہ بظاہر یہ کوئی بہت زیادہ انکم نہیں، لیکن یہ برکت والی روزی ہے، کیونکہ اس میں اس کا اچھا گزارا ہو رہا ہے اور وہ سارے اخراجات اس میں مکمل کر پا رہا ہے۔ تو مال میں برکت پیدا ہونے کا یہ مطلب نہ لیا جائے کہ بہت زیادہ جب مال کی فراوانی ہو، لاکھوں میں چلی جائے تو ہی برکت پیدا ہوگی، ورنہ نہیں۔ تو لہذا صحیح برکت کا تصور ذہن میں رکھیں۔ دوسری بات یہ ہے کہ بعض اوقات ہم اپنی انکم میں اور جو سیلری آتی ہے اس میں اس خرچے کرنے میں کہیں نہ کہیں خطا کرتے ہیں، کہیں نہ کہیں نقص کا شکار ہوتے ہیں، اور پھر سمجھتے ہیں کہ شاید اللہ کی طرف سے کوئی تنگی یا بے برکتی ہو رہی ہے۔ مثال کے طور پر اگر کسی کی 20,000 سیلری ہے اور وہ ایک سوٹ 5-5 ہزار کا لے گا تو تنگی تو ہوگی۔ اسی طرح اسراف کرتا ہے، بے فائدہ اور بیکار خرچے کیے جا رہے ہیں، اپنی استطاعت سے بڑھ کر وہ اگر ایکسپینسز کرتا ہے، وہ فلاں شخص وہ کر رہا ہے، فلاں یہ کر رہا ہے، میں بھی یہ کروں گا، دوسروں سے انسپائر ہو کر اپنی استطاعت سے زیادہ اگر خرچے کرے گا تو لازمی سی بات ہے تنگی تو محسوس ہوگی۔ لہذا اپنے آپ کو دیکھیں، دوسروں کو نہ دیکھیں، وہ اپنی استطاعت کے مطابق کرتے ہیں، آپ اپنی استطاعت کے مطابق خرچے کریں، تو تھوڑا سا اپنی انکم کے مطابق اپنے خرچوں کو آپ ڈیوائڈ کریں، تو امید ہے کہ آپ کو اپنی جو سیلری ہے وہ اچھی، اس میں برکت پیدا ہوتی ہوئی محسوس ہوگی۔ تیسری اور آخری بات یہ ہے کہ بعض اوقات ہم جس اللہ نے ہمیں کھلایا پلایا، جو ہمیں رزق دیتا ہے، روزی دیتا ہے، اسے رب کی جب ہم اپنے گھروں میں نافرمانیاں کریں گے، اسے رب کے دیے ہوئے احکامات کو سینہ تان کر جب ہم فراموش کریں گے تو گھر میں برکت پیدا نہیں ہوگی۔ تو کیا ہوگا؟ گھر میں کوئی نماز پڑھے نہیں، کوئی تلاوت قرآن کبھی کسی نے کی نہیں، کوئی اچھی محافل یا ذکر کی محافل اگر ہم نہیں سجاتے، اور گھر میں گناہوں کا ایک سلسلہ مسلسل جاری ہے، تو یہ چیزیں گھر میں بے برکتی لے کر آتی ہیں۔ تو بعض اوقات ہم اپنے ہاتھوں سے اپنے گھروں میں برکت کے دروازے بند کرتے ہیں، پھر اس کا ہم جو بلیم دیتے ہیں رشتہ داروں کو، فلاں میرے دوست کو، فلاں میرے دشمن کو، لیکن ہم خود اس کی اصل وجہ ہوتے ہیں۔ اس طرف بھی ہمیں غور کرنا چاہیے۔ لہذا گھروں میں نمازوں کا اہتمام کیا جائے، قرآن کی تلاوت کی جائے، یہ چیزیں بھی برکت گھر میں لے کے آتی ہیں۔ اور سب سے آخری بات یہ ہے کہ بالکل اپنے ذہن میں یہ بات مضبوطی سے بٹھا لیں کہ جو رزق اللہ نے آپ کی قسمت میں لکھا ہے وہ کوئی نہیں چھین سکتا، نہ تو آپ کا دشمن چھین سکتا ہے، نہ ہی کوئی اور۔ اللہ تعالیٰ قرآن کریم میں ارشاد فرماتا ہے وَمَا مِن دَابَّةٍ فِي الْأَرْضِ إِلَّا عَلَى اللَّهِ رِزْقُهَا، زمین پر چلنے والا کوئی جاندار ایسا نہیں جس کا رزق اللہ کے ذمہ کرم پر نہ ہو، تو جو آپ کا ہے وہ آپ کو مل کر رہے گا وقت مناسب پر۔ حضور علیہ السلام ارشاد فرماتے ہیں انسان کا رزق اس کو ایسے تلاش کرتا ہے جیسے اس کی موت تلاش کرتی ہے۔ لہذا بالکل مضبوط ذہن کے حامل بنے، بے فکر رہیں، جو آپ کا ہے وہ کوئی نہیں چھین سکتا۔ باقی یہ بات کہ زیادہ کمانا اچھی نیت سے یہ کوئی بری بات نہیں ہے، لیکن زیادہ کمانے کی ہرس میں موجودہ مال اور موجودہ نعمتوں کو نظر انداز کرنا اور اس کی وجہ سے ایک ناشکری سا بیہیو کرنا یہ مناسب بات نہیں ہے۔ اگر آپ کو ویڈیوز سے کچھ بھی فائدہ ہوتا ہے ضرور لائک کیا کریں، کمنٹ کیا کریں، اور دوسروں کے فائدے کے لیے دوسروں کے ساتھ بھی شیئر کیا کریں۔ ملاقات کرتے ہیں اگلی کلپ میں۔ وما توفیقی الا باللہ۔